بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی کہانی کا عنوان ہے جھوٹ مت بولے۔ صبح کے 8 بجے کا وقت تھا۔ ایک گھر کے باہر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور 8-9 برس کا ایک لڑکا باہر کی طرف لپکا۔ اس نے دروازہ کھولا، سامنے اپنے پاپا کے دوست عدنان کو موجود پایا۔ انہوں نے کہا، بیٹا اپنے پاپا جان کو باہر بھیجنا، ان سے ایک ضروری کام ہے۔ وہ لڑکا گھر واپس ہوا اور اپنے پاپا جان کے روم میں گیا اور کہا، پاپا جان، باہر آپ کے دوست انکل عدنان آئے ہیں۔ چند آوازوں کے بعد انہوں نے عدنان کا نام سنا اور کہا، جاؤ انہیں کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں، مجھے ابھی اور سونا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کروٹ بدل لی۔ مگر پاپا جان، آپ گھر پر ہیں اور یہ جو میں نے کہا ہے وہ کروں؟ انہوں نے غصے سے کہا۔ مجبوراً اسد دروازے پر آیا اور کہا، انکل پاپا جان گھر نہیں ہیں۔ عدنان صاحب واپس چلے گئے، مگر اسد کو سارا دن ملال رہا کہ اس کے والد نے جھوٹ بولا ہے اور اسے بھی جھوٹ بولنے میں مجبور کیا ہے، اور اپنے دادا ابو کے پاس گیا اور کہا، دادا ابو آج یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ پاپا جان نے جھوٹ بولا ہے اور مجھے بھی ترغیب دی ہے، صرف نیند پوری کرنے کے لیے۔ دادا ابو نے کہا، بیٹا بات تو بری ہے، یہ آپ کے پاپا جان کو سوچنا چاہیے تھا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے منع ہی نہیں کیا بلکہ لعنت بھی بھیجی ہے۔ ہم سے تو انگریز اچھے ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے، جبکہ ہم مسلمان دن رات دادا جان انگریز تو عیسائی ہیں، کیا جھوٹ بولنا انہیں بھی منع ہے؟ بیٹا جی وہ بھی اہل کتاب ہیں، اللہ نے سب کو جھوٹ بولنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اچھا بیٹا، رات کو سب کو یہ واقعہ سناؤں گا کہ انگریز جھوٹ سے کتنی نفرت کرتے ہیں، دادا جان نے کہا۔ رات کو سبھی کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ کھانے کے بعد سبھی منتظر تھے کہ اسد کے دادا ابو کون سا واقعہ سنائیں گے۔ پاکستان سے ایک طالب علم حصول تعلیم کے لیے برطانیہ گیا۔ وہ ایک گھر میں پے انگسٹ کے طور پر ایک گھر میں ٹھہرا۔ دادا ابو، یہ پے انگسٹ کیا ہوتا ہے؟ عمر نے پوچھا۔ بیٹا جیسے لوگ ہوٹلوں میں رہتے ہیں اسی طرح ایک گھر میں ایک کمرے میں جو کرایہ دار ہوتا ہے وہ گھر والوں کے ساتھ گھریلو کھانا کھاتا ہے، کوئی علیحدہ نہیں ہوتا۔ ایک فرد کے لیے علیحدہ کمرہ نہ بھی ہو، وہ ان کے بیٹے کے ساتھ بھی رہ سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک گھر میں وہ ٹھہرا، میاں بیوی اور ایک 6-7 سال کا بچہ تھا۔ اسے رہتے ہوئے کچھ ماہ ہو گئے تھے۔ ایک دن میاں بیوی کو کہیں کام سے جانا تھا۔ انہوں نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ اسے کسی کام سے باہر تو نہیں جانا؟ اس نے کہا، نہیں مجھے باہر کوئی کام نہیں، ہم اپنا بچہ آپ کے پاس چھوڑ جائیں۔ اس نے رضامندی ظاہر کر دی، کیونکہ کیوٹ سا بچہ اس سے کافی مانوس تھا۔ دونوں ایک ساتھ رہتے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ کھیلتا ہوا کچن میں چلا گیا۔ وہ اپنے دھیان پڑھ رہا تھا کہ اچانک کوئی چیز ٹوٹنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی بچے کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے کچن میں گیا، دیکھا کہ پانی پینے والا شیشے کا گلاس بچے کے ارد گرد ٹوٹا پڑا تھا اور پانی بھی یہیں بہہ رہا تھا، جبکہ بچہ ایک طرف سیما کھڑا تھا۔ اس نے بچے کو تسلی دی کہ پریشان مت ہو، جب آپ کی والدہ واپس آئیں گی میں ان سے کہوں گا کہ گلاس مجھ سے ٹوٹا ہے۔ اسی شام وہ بچہ اس اسٹوڈنٹ کے پاس آیا۔ وہ بہت افسردہ تھا۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، انکل میں نے اپنی ماما کو سچ سچ بتا دیا ہے کہ گلاس مجھ سے ٹوٹا ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگا کہ میری غلطی آپ اپنے سر لیں، اور سب سے بڑی بات مجھے جھوٹ بولنا اچھا نہیں لگا تھا۔ اگلی صبح وہ اسٹوڈنٹ یونیورسٹی جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا، سامنے اس بچے کی ماما کھڑی تھی۔ اس نے سب سے پہلے صبح بخیر کہا اور نہایت شائستگی سے کہا کہ ہم آپ کو ایک نفیس اور شریف آدمی سمجھتے تھے، مگر آپ نے ہمارے بچے کو جھوٹ کی ترغیب دے کر اپنا وقار خراب کر لیا ہے۔ ہم نے آج تک اپنے بچے سے جھوٹ نہیں بولا اور نہ اسے جھوٹ بولنے کی ترغیب دی ہے، لہٰذا ہم آپ کو ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ آپ مہربانی فرما کر 24 گھنٹے کے اندر اندر اپنی رہائش گاہ کا بندوبست کر لیں۔ اس کے بعد سب نے دیکھا کہ اسد کے پاپا کا سر جھکا ہوا تھا۔
اس نے کہا بھائی سوری، آئندہ سے وعدہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ مجھے نیند آ رہی تھی اور میری طبیعت کچھ ناساز تھی۔ اسد کے دادا ابو نے کہا بیٹا ہم سب کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، کوئی گاہک ہو یا دکاندار، مالک ہو یا نوکر، کمپنی ورکر ہو یا مالک، اسکول ہو یا ٹیچر، دن میں کئی بار جھوٹ بولتے ہیں اور اسے معمولی سمجھتے ہیں یا کسی کو بیوقوف بنانے کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ اسد کے پاپا نے کہا بہت اچھی بات ہے، اس کا سہرا اسد کے سر جاتا ہے، یہ مجھے نہ بتاتا اور نہ ہم سب کو احساس ہوتا۔ سب بچوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی جھوٹ مت بولیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی اور سبق آموز کہانیاں دیکھنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔